اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دل مبارک بنایا کہ ایسا کسی نبی کا دل نہیں بنا، ایسا کسی رسول کا دل نہیں بنا جو دل اپنے محبوب کا بنایا۔ اور کیوں ایسا بنایا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو جو اس میں دکھایا، یہ اپنے آپ کو جو اس میں دکھایا، اس لیے ایسا شان والا دل مبارک بنایا اور ایسا کسی کا دل نہ بنایا۔ تو آپ کا قلب انور بھی بے مثل و بے مثال اور سینہ اقدس بھی بے مثل و بے مثال، کیونکہ جس وقت جبریل نے سینہ مبارک کو چار کیا، دو حصے کر دیا، تو آپ کو ذرہ برابر درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی اور خون کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرا، اور یہی تو معجزہ مصطفیٰ، یہی تو معجزہ مصطفیٰ ہے کہ قلب اطہر سے اور سینہ اقدس سے ایک ذرہ خون کا نہیں گرا، جبکہ سینہ چاک ہو گیا اور کوئی خون کا قطرہ نہیں گرا، اور اس کے بعد ایک ذرہ درد تکلیف آپ کو نہ ہو، جبکہ اتنا سینہ چاک ہو جائے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن سرکار کو نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ ہی آپ کا خون کا قطرہ نیچے گرا ہے، تو معلوم ہو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس کی بے مثلیت کی دلیل ہے، سرکار کے سینہ اقدس کی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ آپ لوگوں کو بائی پاس سوتا ہوا دیکھا ہوگا، کئی مدتیں سوئے پڑے رہتے ہیں، سیدھے سوئے پڑے رہتے ہیں، بڑی احتیاط ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں، لیکن وہاں نہیں، معلوم ہوا یہ بے مثل نہیں ہے، سرکار تو بے مثل ہے۔ آپ کا سینہ اقدس چاک بھی ہوا اور پھر اس میں کوئی درد بھی نہ ہوا، خون کا قطرہ بھی نیچے نہ گرا، تو یہ آپ کے بے مثل ہونے کی دلیل۔ قلب اطہر جبریل کے ہاتھ میں ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی بے مثلیت کی دلیل۔ اور پھر قلب اطہر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات، انوار، قوتیں منتقل کی گئیں کہ ذات خدا کو دیکھنا تھا، یہ بھی بے مثلیت کی دلیل کہ اس وقت جبریل علیہ السلام نے تجلیات، انوار سے بھرپور کیا آپ کے قلب اطہر کو کہ خدا کی ذات کو دیکھنا ہے، اور وہ قوتیں ودیت رکھی ہیں، تو یہ بھی آپ کی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ اور آپ کا قلب اطہر پھر دھویا گیا ہے آب زمزم سے، آب زمزم سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا۔ پہلی بات کہ دھویا کیوں گیا، وہاں دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر دو، زمزم سے دھونے میں کیا حکمت ہے؟ دھویا اس لیے گیا ہے کہ ذات خدا کو دیکھنا ہے، بے حجاب دیکھنا ہے، بے پردہ دیکھنا ہے، تو اس لیے قلب اطہر جو ہو پہلے سے مزید شفاف ہو جائے، اس لیے قلب اطہر دھویا گیا۔ اب رہا کہ زمزم شریف سے کیوں دھویا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ زمزم شریف متبرک ہے، اللہ کے نبی کی ایڑی کی برکت سے پیدا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ بابرکت ہے۔
اس لیے اس بابرکت سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ اس طرح ہو، میرا دل یہ مانتا ہے کہ آب زمزم سے اس لیے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور آپ کے قلب اطہر سے اس کو مس کیا گیا تاکہ اس کی شان زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ وعلیکم السلام۔ تاکہ اس کی شان زیادہ ہو جائے، اس کی پاکیزگی اور بڑھ جائے، اس کی شان اور بڑھ جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ آب زمزم کو اگر پینا ہوگا تو کھڑے ہو کر پیو، باقی پانی کا حکم ہے بیٹھ کر پیو۔ آب زمزم شریف کا حکم ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیو۔ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کھڑے ہو کر پانی، آب زمزم کو کھڑے ہو کر پانی پینے کا حکم کیوں؟ جب سب پانی کا حکم ہے بیٹھ کر پیو، اب 3 سانس میں پیو اور اس کو یکدم پیو اور کھڑے ہو کر پیو۔ فقط اس لیے ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قلب اطہر سے جو مس ہوا ہے اس کا شان بڑھ گیا، تعظیماً کھڑے ہو جائے۔ تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پانی پیو اور تعظیم کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے مس ہوا۔ یہ سمجھ آیا؟ تو اگر جو زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے مس ہوا ہے اس کا تو شان یہ ہے کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے پانی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو رسول اللہ کے میلاد شریف کے قیام کے بعد کیوں نہ کھڑے ہو جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آتا؟ آب زمزم کے پانی کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام ہو تو قیام کرنا ہو، میلاد شریف ہو، محفل ختم ہو رہی ہو، اٹھ کر قیام تعظیمی ہم کرتے ہیں، پھر یہ کیوں نہ جائے؟ پانی کے لیے قیام تعظیمی ہے، سرکار کے لیے کیوں نہیں؟ یہ سمجھ آیا؟ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے پرچی آئی کہ حضرت صاحب پانی تو نظر آتا ہے زمزم کا، اس لیے وہاں قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نہیں آتے ہیں، آپ کیوں قیام کرتے ہیں؟ سمجھ آتا؟ وہ تھوڑے اس کو اعتراض آتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ہر اعتراض کا جواب بھی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعتراضی بنایا ہے، ہمیں جواب دینے والا بنایا۔ ان کی قسمت میں اعتراض کرنا، ہماری اچھی قسمت ہے جواب دینا۔ تو میں نے جواب دیا اس کو کہ اگر دیکھنا ضروری ہے، یہ تو قیام تعظیمی جو ہے مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ میں نے کہا ارے بے عقل، نماز کے اندر قیام اللہ کے سامنے وہ فرض ہے، کتنی بار دیکھ کر قیام کرتے ہو بتاؤ؟ کتنی مرتبہ خدا کو دیکھ کر قیام کرتے ہو؟ اگر قیام فرضی بین دیکھے جائز ہے تو قیام مستحب بھی بین دیکھے جائز ہے۔ اب بولتی بند ہو گئی ان کی، بولتی بند ہو گئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو سنیوں کو علم دیا ہے ان کو دیا ہی نہیں۔ میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے،
اب سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے بھی آپ کے لیے قیام تعظیمی درست ہے۔ میں نے کہا یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، میں نے کہا کتنی دفعہ ان کو دیکھا ہے، کیوں مانتے ہو کہ یہ ہے؟ کیوں مانتے ہو یہ بیٹھے ہیں؟ بن دیکھے یہ بیٹھے ہیں، اس کو تو مان رہے ہو۔ باقی دیگر فرشتے آسمان والے سب موجود ہیں، تو بن دیکھو ان کو بھی مان رہے ہو۔ جنات کتنی موجود ہے دنیا میں، بن دیکھے ان کو بھی مان رہے ہو۔ ارے ان سب کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بن دیکھے مان لیتے ہو، تو ایک کو تو مان لو۔ میری باتیں سمجھ آتی ہیں؟ بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، جو لاکھوں کے تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، ان کو تو بن دیکھے مان رہے ہو کہ سارے فرشتے موجود ہیں جبکہ ایک کو بھی نہ دیکھا، سارے جنات موجود ہیں جبکہ ایک کو بھی نہ دیکھا، کرامن کاتبین موجود ہیں ایک کو بھی نہ دیکھا، جنت موجود ہے نہیں دیکھا، جہنم موجود ہے نہیں دیکھا، عرش موجود ہے نہیں دیکھا، لوح قلم موجود ہے نہیں دیکھا۔ ارے یہ تمام موجودات جو ہیں بن دیکھے مان رہے ہو، کثیر کو مانتے ہو تو اس ایک کو بھی مان۔ بس ہم بن دیکھے قیام کرتے ہیں، بن دیکھے قیام کرتے ہیں۔ ہم نہ دیکھیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے نہ دیکھنے کا قصور ہماری بینائی کا ہے، ان کے موجود ہونے کا کوئی انکار نہیں۔ ان کے موجود ہونے کا کوئی انکار نہیں۔ انا جلیس من ذکرنی، فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں ساتھ بیٹھا ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بھی نہ آئے تب بھی قیام درست ہے، بائیں سے ثواب ہے، بائیں سے برکت ہے۔ اگر ہر دیکھنا ضروری ہے، ان سب کو نماز بغیر خدا کے دیکھنے کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ قیام جو کرتے ہو پانچوں ٹائم، خدا تو تمہیں نظر نہیں آتا، کیوں قیام کرتے ہو؟ دیکھنا جو ضروری ہے، ادھر دیکھنا ضروری ہے تو مانتے ہو کہ ہاں نہیں دیکھ سکتے تو قیام کرتے، تو ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہو تو مان لو کہ یہاں بھی قیام تعظیمی مستحب ہے، وہاں فرض ہے، یہاں مستحب ہے، وہ بھی جائز، یہ بھی جائز، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، جائز وہ بھی ہے، جائز یہ بھی ہے۔ یہ سمجھ آیا؟ ہاں، تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے اہل سنت کو حق عقیدہ عطا فرمایا، اس کے دلائل قطعی ہیں، یقینی ہیں، اور براہین قاطعہ بالکل یقینی ہے۔ میں سن 78 میں میرا خیال میں نے دورہ پڑھایا تھا وہاں کوہبری میں، تو وہاں کے لوگ کہتے تھے، بڑے بڑے پیر کہتے تھے کہ یہ جو مولانا خانپور سے ہیں یہ اہل سنت کے لیے براہین قاطعہ میں سے ہیں۔ اس وقت بھی مانتے تھے، آج سے اللہ جانے سن 78 ناسی تھا، تو بتاؤ تو یہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے دلائل قطعی یقینی عطا فرمایا، عقل بھی تسلیم کرتا ہے، دل بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا شان میں نے ان 5 حروف سے بیان کیا ہے، ہا میم عین سین قاف، ان 5 حروف سے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تھا، اب کے جمعہ بھی 1 گھنٹہ انہی حروف پر میں نے بیان کیا، جبکہ ان حروف پر کوئی بھی بیان نہیں کرتا، زندگی گزر گئی سب کی ان حروف پر، کسی سے کلام سنا ہی نہیں ہے، نہ آگے سنو گے سوا اس فقیر کے، اس لیے کہ مجھے کہیں سے آتا ہے۔ یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔
یہ اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا فضل ہے، جس کو عطا کرے وہ عطا کر دیتا ہے. اس نے ہم پر فضل کیا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر جو بھی کسی قسم کے اعتراض کریں تم دلائل سے جواب دیتے رہو. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ میری اچھی ڈیوٹی لگائی. سرکار نے میری اچھی ڈیوٹی لگائی. سب ڈیوٹیوں سے اعلیٰ ڈیوٹی یہ ہے. اس لیے میں اس ڈیوٹی پر بڑا خوش ہوں. بہت خوش. 80 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، میں اس ڈیوٹی پر بڑا خوش ہوں. کوئی کسی کی ڈیوٹی کہاں، کوئی کہاں. میری ڈیوٹی سرکار کے شان بیان کرنے کی بھی ہے اور معترض کے جواب دینے کی. محبت والا محبت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد